اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں انصاف کا، والاحسان اور اچھا سلوک کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی اور منع کرتے ہیں عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، والبغی اور سرکشی ظلم سے، یعظکم تمہیں اللہ نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وأوفوا بعہد اللہ اور پورا کرو اللہ سے کیے وعدوں کو، اذا عاہدتم جب تم وعدہ کر لو، ولا تنقضوا الایمان اور نہ تم توڑو قسموں کو، بعد توکیدها ان کے مضبوط کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ اور تحقیق بنایا ہے تم نے اللہ کو، علیکم اپنے پر، کفیل ضامن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم ما تفعلون جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ولا تکونوا کاللتی اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا جس نے نقضت غزلہا ادھیڑ دیتی ہے جو غزلہا اپنے کاتے ہوئے سوت کو، من بعد قوت اس کو مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا دھاگا دھاگا کر کے، ریزہ ریزہ کر کے، تتخذون ایمانکم بناتے ہو تم اپنی قسمیں، دخلا بینکم آپس میں بگاڑ فساد کرنے کو، ان تکون امۃ ہی اربی من امہ یہ کہ ہو جائے ایک جماعت، یہ اربا وہ بڑی ہوئی، من امہ دوسری جماعت سے، انما یبلوکم اللہ بھی بے شک اللہ تعالی آزمائش کرتے ہیں تمہاری اس کے ذریعے سے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ البتہ ضرور بیان کر دیں گے، واضح کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں کچھ زندگی کے اہم اور اعلیٰ قسم کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور ان اصولوں پر اگر انسان عمل کرے، زندگی گزارے، تو ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، اور ایسے انسانوں کے مجموعے سے معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔
ان اللہ یامر، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں، بالعدل، انصاف کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، حسن سلوک کا۔ تو عدل سے مراد ہے انصاف کرنا، اعتدال کی راہ پر قائم رہنا۔ یہ اعتدال عقیدے کے اندر بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے، کہ عقیدے اور عمل میں انسان اعتدال پر ہو، کمی زیادتی کا شکار نہ ہو، نہ افراط و تفریط ہو، نہ غلو اس کے عقیدے اور عمل میں ہو۔ اور اسی طرح اس کے کچھ اور مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں، کہ عدل سے مراد اللہ جل شانہ کی توحید ہے، کہ اللہ توحید پر قائم رہنے کا تمہیں حکم دیتے ہیں، والاحسان، اور احسان کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ احسان کا معنی اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں خلوص سے اللہ کی ذات میں جم کر عبادت کرنا۔ جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور سے پوچھا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے بندگی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ عالی شان مرتبہ نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ تو ضرور خیال رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ درجہ احسان ہے عبادات میں، اور یہ احسان جب اس کا تعلق مخلوق سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں حسن سلوک، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا، نیکی کرنا، اور اس کے عوض میں کچھ نہ چاہنا لوگوں سے، یہ احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں عدل، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے سب سے زیادہ تم حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کرو۔ جس وقت وہ تمہاری مدد کے محتاج ہیں اور انہیں حاجت ہے کہ تم ان کی مدد کرو تو تمہیں ضرور ان کی مدد کرنا چاہیے، یہ صلہ رحمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا کریں، اس کے رزق میں اللہ برکت پیدا کریں، تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے، صلہ رحمی کرے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ دو انعام دیں گے، رزق کی برکت اور عمر کی زیادتی۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ روکتے ہیں تمہیں فحشاء اور منکر سے۔ فحشاء کا عموماً معنی ہم بے حیائی کرتے ہیں، تو اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ فحشاء ایسے کاموں پہ بولا جاتا ہے جس کو کوئی بھی عقل سلیم والا انسان برا محسوس کرتا ہے اور اس کو حیا کے خلاف سمجھتا ہے، تو ایسے عمل کو فحشاء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فحشاء ایسا گناہ جو کھل کر علانیہ طور پر کیا جائے، اور اسی طرح فحشاء کے معنی یہ بھی ہیں کہ فحشاء کہتے ہیں کہ دو یا تین آدمیوں کا مل کر کے کوئی گناہ کرنا، اس میں بھی وہی مفہوم علانیہ گناہ کرنے کا ہے۔ اور منکر انفرادی کسی گناہ کو کہا جاتا ہے، یا چھپا کے انسان کوئی گناہ کرے تو وہ منکر ہے۔ تو اللہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں تم لوگوں کو بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی سے، والمنکر اور بدی، گناہ، برائی کے کاموں سے، والبغی اور ظلم زیادتی کرنے سے، سرکشی کرنے سے، لوگوں کے سامنے فرعون متکبر بن کر ان کو اپنی رعایا اور اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے اللہ کی اس دھرتی پہ۔ تو والبغش سرکشی سے منع کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی سے منع کرتے ہیں، یہ اس کے مفہوم ہے۔
کتنی کم بختی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں وجود میں آئے جو حد درجے کے اپنے بڑوں کے بارے میں گستاخ اور بے ادب ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پچھلے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ پہلوں پہ لان تان کریں گے، ان کو برا کہیں گے، اور یہی فتنہ فساد اور فرقہ واریت ہوتی ہے۔ اہل تشیع روافض کی ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہے، ترجمہ مقبول، یہ ان کے ایک مجتہد تھے مقبول حسین دہلوی، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، لیکن انتہا درجے کی تلبیس اس ترجمے میں کی ہے، اور بہت واضح قرآن کریم کے مضامین میں تحریف کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ تو وہ اس کی تفسیر میں اس کے معنی میں یہ لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ کہتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ کہتے ہیں کہ فحشاء سے مراد ابو بکر ہے، منکر سے مراد عمر ہے، بغی سے مراد عثمان غنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ترجمہ مقبول کے اندر یہ فحشاء کے معنی منکر اور بغی کے معنی یہ کیے ہیں۔ تو یہ انتہا درجے کی فرقہ واریت ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں ان باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ اللہ کا وعظ ہے جو تمہارے سامنے کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، فائدہ سبق لو اس سے۔ اور فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے وعدوں کو، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کر چکے ہو، جو اللہ سے تمہارے وعدے ہیں ان کی تکمیل کرو۔ سب سے پہلا وعدہ کہ اللہ کی ذات کو ہم نے اپنا رب ماننے کا کہا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ الست بربکم، جب اللہ نے عالم ارواح میں روحوں سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس دنیا میں آ کے یہ عہد کرتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اللہ کے تمام احکام کو قبول کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے، اس لیے ہمیں یہ عہد ہر صورت پورا کرنا ہے اللہ سے جو کیا۔ ولا تنقضوا الایمان، تو نہ توڑو تم اپنی قسموں کو، یہ جو عہد و پیما کیے ان کو نہ توڑو، بعد توکیدہا، ان کو پختہ کرنے کے بعد۔ یا اسی طرح جو قسمیں انسان کھاتے ہیں، جیسے کوئی کام کرنے کے بارے میں کہا کہ میں ضرور یہ کام کروں گا، تو اب اس کام کو کر لے، اس کو نہ کرنے سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو قسم کو پختہ کرنے کے بعد اس کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس لیے کہ تحقیق بنایا تم نے اللہ کو اپنی ان باتوں پر کفیل ضامن بنایا۔ جب تم نے یہ کہا اللہ کی قسم، تو تم نے اپنے اس کام پر اللہ کو ضامن بنا لیا، اب اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو جو انسان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس کو ہر صورت پورا کرنا چاہیے، اگر قسم توڑ دے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تمہارا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح، نقضت جس نے ادھیڑ دیا اور تار تار کر دیا، غزلها اپنے کاتے ہوئے سوت کو، من بعد قوت اس سوت کو مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا اس کو تار تار کر کے، دھاگا داگا کر کے اس کو اس نے سارے کو دھیڑ دیا۔ یہ ایک تمثیل سے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ کسی کام کو جب تم کرتے ہو تو اچھے طریقے سے کرتے ہو، لیکن پھر اس کام میں نیت کے بگاڑ سے اور کسی قسم کے بگاڑ سے تم اپنے کیے ہوئے سارے عمل کو ضائع کر دیتے ہو۔ جیسے عورت وہ چرخہ کات کے سوت کو منظم کرتی ہے، اور پھر جب منظم کر لیا اس کو، ایک تہ بتہ اس کو کر لیا، پھر خود ہی اپنے ہاتھوں کو اس سے تار تار کرنا شروع کر دیتی ہے، تو کی ہوئی محنت کو خود ضائع کر دیتی ہے۔
تو کیا ہوا عمل انسان ریاکاری کرے یا اس عمل پہ دکھلاوا کرے تو اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ایک عورت تھی، مفسرین نے لکھا ہے، جس کا نام ریتا یا ربتا بنت سعد تھا، یا بعض نے سعیدہ بھی اس کا نام لکھا ہے۔ تو یہ ذہنی توازن اس کا کوئی اچھا نہیں تھا، یہ گھر والوں کو بہت تنگ کرتی رہتی تھی۔ تو ایک دن اس کو کہیں گھر میں پڑا ہوا چرخہ ملا اور چرخے کو لے کے اس پہ سوت کاٹنا شروع کر دی۔ تو یہ شغل اس نے بنا لیا اور گھر والے بھی مطمئن ہو گئے کہ کسی کام میں لگ گئی، اب دوسروں کو پریشان نہیں کرتی۔ لیکن اس کا کیا شغل تھا کہ چرخے پہ وہ سوت کاٹتی رہتی اور جب اس کی چھلی بنا لیتی، اس کو مضبوط کر لیتی، تو اس کے بعد پھر مکمل کرنے کے بعد اس کو بیٹھ جاتی اور ساری چھلی کو ادھیڑ دیتی اور وہ کاٹتا ہوا سوت سارا پھر اس کو الگ الگ کر دیتی، تار کر دیتی تھی۔ تو پہلا پیر محنت کر کے سوت کو کاٹا اور پچھلے پیر اس سارے کو ادھیڑ دیا، ریزہ ریزہ اس کو کر دیا۔ تو فرمایا نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے ادھیڑ دیا، نقضہ توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، غزلہ اپنے کاتے ہوئے سوت کو، من بعد قوت، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا نکسن کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، دھاگا دھاگا کر دینا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو تم اپنی قسموں کو، دخلا کے معنی ہوتے ہیں بگاڑ کرنا، فساد کرنا۔ تو بگاڑ پیدا کرنے، فساد کرنے، دھوکہ فریب کاری کا ذریعہ تم اپنی قسموں کو بناتے ہو، بینکم آپس میں، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، یہ کہ ہو جائے ایک جماعت زیادہ بڑی ہوئی دوسری جماعت سے۔ اس زمانے میں عرب میں ایسا کرتے تھے، لوگوں کا مزاج تھا کہ جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے، مثلا ایک وقت تھا مسلمان ایک بڑی طاقت تھے عرب میں اور قریش مکہ بڑی طاقت تھے، تو جو چھوٹے قبائل تھے کچھ اہل مکہ کے حلیف ہو جاتے تھے، کچھ مسلمانوں کے حلیف ہو جاتے تھے، لیکن پھر کبھی پلڑا مکہ والوں کا بھاری ہوا تو مکہ والوں کے ساتھ چلے جاتے مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جب مسلمانوں کا پلڑا کسی موقع پہ بھاری ہوتا تو مکہ والوں کے حلیف انہیں چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے کہ جو جماعت تگڑی اور مضبوط دیکھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جیسے آج کی دنیا میں مثال ہماری سیاست کی ہے کہ جو سیاست کے میدان کے لوگ ہیں وہ کبھی ایک جماعت کو جوائن کرتے ہیں اور جب دیکھا اس میں مفادات نہیں نکل رہے، دوسری جماعت مضبوط ہو رہی ہے، اسے چھوڑا اور دوسری جماعت کو جوائن کر لیا۔ یہ بہت برا طریقہ ہے اور یہ غیر انسانی فعل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم بناتے ہو اپنی قسمیں بگاڑ، دھوکہ دینے کو، یہ کہ ہو جائے ایک جماعت بڑی ہوئی دوسری جماعت سے، یعنی اپنا وزن کسی دوسری جماعت میں ڈال کر اس کو طاقتور بنا دینا۔ انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک تمہیں اللہ آزماتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ دیکھتے ہیں اللہ کون حق پر اور انصاف پر چلتا ہے اور کون غرض اور مفاد پہ چلتا ہے، اور خود غرض کون ہے اور معاشرے کے اندر مضبوط بنیادوں پہ چلنے والا کون ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تاکہ اللہ واضح کر دیں تمہارے لیے قیامت کے دن ما، وہ چیز کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے، حق کے بارے میں دنیا میں اختلاف کیا، کل کو اللہ اس کو تمہارے سامنے واضح کر دیں گے اور صاف تمہیں حق باطل میں فرق نظر آنے لگے گا۔ اگرچہ انسان عقل کا استعمال کر کے دنیا میں بھی فرق کر سکتا ہے، لیکن کم لوگ ہیں جو دنیا میں وہ اس فرق کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ مشاہدے میں ان کو کرا دیں گے، دکھا دیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال، یہ حرام۔ آج علم نے یہ باتیں ساری بتائی ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان سمجھے اور عقل سے کام لے۔ وآخر دعوانا